السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے بچوں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سیرت طیبہ سیریز کی تیسری قسط میں سب پیارے بچوں کو خوش آمدید۔ چلیے معلوم کرتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا جب ابراہہ نے مکہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کی۔ جب ابراہہ اپنی بڑی ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ مکہ کی طرف جانے والے راستے پر پہنچا تو عرب لوگوں کو بھی اس کے منصوبے کا علم ہو گیا۔ انہوں نے ابراہہ کے حملے کو روکنے کے لیے اپنی فوج تیار کی، لیکن ابراہہ کی فوج اتنی طاقتور تھی کہ انہوں نے راستے میں آنے والے بہت سے عرب قبائل کی افواج کو شکست دے دی اور ان قبائل کے ایک سربراہ کو قیدی بنا لیا تاکہ وہ اسے گائیڈ کے طور پر استعمال کر سکیں۔ مکہ پہنچنے سے پہلے ابراہہ ایک مقام طائف پر پہنچا تو طائف کے لوگ جو کہ عرب ہی تھے انہوں نے چالاکی سے کام لیا۔ انہوں نے ابراہہ کی فوج سے لڑنے کی بجائے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ان کے مندروں کو تباہ نہ کر دے۔ بچوں، کیا آپ نے پہلے کبھی مندر لفظ سنا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ایسے لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ وہاں اپنے بت رکھتے ہیں اور ان کی پوجا کرنے وہاں جاتے ہیں کیونکہ وہ ان بتوں کو ہی اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ آخر کار ابراہہ اپنی بڑی فوج کے ساتھ مکہ کے بالکل قریب ایک جگہ مغاماس پہنچ گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں کچھ اونٹوں کو چرتے دیکھا۔ ابراہہ کی فوج نے چرواہے پر قابو پا کر تمام اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور پتہ ہے کیا؟ ان میں سے 200 اونٹ جو ابراہہ نے قبضے میں لیے وہ حضرت عبد المطلب کے تھے۔ کیا آپ نے یہ نام پہلے سنا ہے؟ حضرت عبد المطلب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ اونٹوں کو قبضے میں کرنے کے بعد ابراہہ نے مکہ کے لوگوں کو پیغام بھیجا کہ وہ کعبہ کو توڑنے کے لیے آیا ہے اور اگر وہاں کے لوگ اسے ایسا کرنے دیں تو وہ کسی کو بھی مارنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور جب ابراہہ نے دیکھا کہ حضرت عبد المطلب اس کے پیغام بھیجنے والے کے ساتھ واپس آ رہے ہیں تو وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا تاکہ وہ جان سکے کہ حضرت عبد المطلب کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو بچوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے ابراہہ کو کیا کرنے کا کہا ہوگا؟ پہلے میں نے بھی یہی سوچا تھا جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ حضرت عبد المطلب ابراہہ کو مکہ سے صرف یہ کہنے آئے ہوں گے کہ وہ کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ تبدیل کر لے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبد المطلب نے ابراہہ سے کیا کہا؟ انہوں نے ابراہہ کو اپنے اونٹ واپس کرنے کا کہا۔ ابراہہ بہت حیران ہوا اور اس نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ پہلے جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے آپ بہت معزز اور قابل عزت انسان دکھائی دیے، لیکن آپ کی پہلی ہی بات سے میرا ذہن تبدیل ہو گیا۔ میں آپ کے کعبہ کو تباہ کرنے آیا ہوں اور آپ کو صرف اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے انتہائی زبردست جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے وہ میری ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ کعبہ کے مالک ہیں اور وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ کیونکہ ابراہہ ایک بہت مغرور بادشاہ تھا، اس لیے اس نے کہا کہ تمہارا خدا کعبہ کو مجھ سے نہیں بچا سکتا۔ اور تب حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ آپ جو چاہیں وہ کریں۔ اس کے بعد ابراہہ نے اونٹ حضرت عبد المطلب کو واپس کر دیا اور وہ مکہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ جب حضرت عبد المطلب واپس مکہ آئے تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہ کعبہ گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کعبہ کی حفاظت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب اور باقی تمام مکہ کے رہنے والے لوگوں نے شہر چھوڑا اور مکہ کے ارد گرد واقع پہاڑوں میں چلے گئے تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ابراہہ کبھی بھی کعبہ کو تباہ کرنے کا خیال تبدیل نہیں کرے گا۔ اگلی صبح ابراہہ نے مکہ شہر میں داخل ہونے کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا اسے اپنے فوج کے سامنے کھڑا کیا اور حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔
اس وقت ایک شخص نوفیل بن حبیب، جسے ابراہہ کی فوج نے اب قبائل سے جنگ کے وقت قیدی بنا لیا تھا، اس نے چپکے سے ایک کام کیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ انہوں نے چپکے سے ہاتھی کے کان میں سرگوشی کی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ اور جہاں سے آئے ہو وہیں کی طرف بخیریت لوٹ جاؤ، کیونکہ تم ایک بہت مقدس سرزمین میں ہو۔ اور ہاتھی نے پتہ ہے کیا کیا؟ ہاتھی بیٹھ گیا اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ابراہہ کے آدمیوں نے ہاتھی کو اٹھانے اور آگے لے جانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے حرکت نہ کی۔ اگر وہ اسے مصر یا یمن یا شام کی طرف موڑ دیتے اور چلنے کا کہتے تو وہ چلنے لگتا، لیکن جیسے ہی وہ اس کا رخ کعبہ کی طرف موڑتے وہ دوبارہ بیٹھ جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اس چیز کا اظہار تھا کہ دنیا کی ہر چیز صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اب ابراہہ کا منصوبہ کام کرتا نظر نہیں آ رہا تھا، تو ابراہہ خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے خود آگے بڑھا۔ پتہ ہے پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہہ کو سزا دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں کئی پرندے مکہ کی طرف بھیجے جو اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھے تھے، اور ہر پرندے کے پاس 3 چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، ایک ان کی چونچ میں اور ایک ان کے دونوں پاؤں میں۔ وہ اڑتے ہوئے ابراہہ کی فوج تک پہنچے اور پتھر ان پر پھینکنا شروع کر دیے۔ ابراہہ اور ہاتھیوں کی فوج نے اس سزا سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا، اور آخر کار ابراہہ کا منصوبہ ناکام ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اس واقعے کی وجہ سے قبیلہ قریش باقی تمام عرب قبائل سے زیادہ مشہور اور معزز ہو گیا، اور اب کسی میں بھی ہمت نہ رہی کہ وہ ان پر حملہ کرے یا ان کے جانور چھین سکے۔ سبحان اللہ۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے، وہ یہ کہ ہمیں یا ہم میں سے کسی کی بھی طاقت اور پوزیشن سے مرعوب یا ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اور ہر کسی کو صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اور صرف وہ کرنا چاہیے جو کہ اللہ کی نظر میں صحیح ہو۔ تو پیارے بچوں، جس سال یہ ہاتھیوں کی فوج کا واقعہ ہوا، وہ سال ہاتھیوں کے سال کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اب یقیناً آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس سال کو ہاتھیوں کا سال کیوں کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ سال تھا جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہ دنیا کے لوگوں کے سامنے ثابت ہوا کہ ایک عظیم شخصیت اس سال پیدا ہوئی جو کہ تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اسلام کا پیغام لائے جو کہ قیامت کے دن تک کے لیے ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ اگلی ایپیسوڈ میں ضرور جوائن کیجیے گا، جس میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے پیارے بچوں خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔